نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے معزز دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں میں چند اصلاحی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر مجھے آپ کو اسے تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے تو ہر گناہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو ہر گناہ ہی بڑا شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ علماء تقسیم کرتے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ، کچھ کبیرہ، کچھ چھوٹے، کچھ بڑے، لیکن اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ چھوٹا بھی اللہ کی نافرمانی ہے تو پھر کیا چھوٹا اور کیا بڑا۔ لیکن پھر بھی علماء نے کچھ نشانیاں بتلائی ہیں کبیرہ گناہوں کی۔ جس کام پر وعید سنائی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کام پر لعنت کی گئی ہو وہ بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ پھر علماء نے کبیرہ گناہوں کی تفصیل لکھی۔ الکبائر کے نام سے کئی کتابیں وجود میں آئیں جس میں ان گناہوں کی فہرست بما تفصیل لکھ دی کہ جو گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس پہ تمام علماء ائمہ متفق ہیں کہ ان کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ خطرناک اور شدید ترین قسم کا گناہ ہے، اور ان بڑے گناہوں کا بھی بڑا گناہ ہے، وہ ہے شرک والا گناہ۔
میں آج موقع کی مناسبت سے ما قبل ما بعد دیکھ کر آپ کے سامنے 2 گناہوں کا تذکرہ کروں گا۔ ایک تو یہی شرک والا، اور دوسرا گناہ جو اسی کی قبیل سے ہی سمجھ لیا جائے، یعنی یوں سمجھیں کہ بقیہ سارے گناہوں میں سے سخت ترین گناہ جو پیچھے بچتا ہے، نظر آتا ہے، وہ گناہ ہے بدعت والا۔ بدعت، تو میں اسی شرک و بدعت کے متعلق آج چند باتیں کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ پوری توجہ سے میری باتیں سنیں گے اور سمجھیں گے، رسمی بیان سے ہٹ کر سمجھیں گے، اور پھر اس پہ اللہ کی توفیق سے ان باتوں پہ عمل کریں گے، اور ان دونوں گناہوں کو سمجھ کر ان سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ سب کی نیت یہی ہے نا جی؟ پہلے نمبر پہ میں شرک کے متعلق 2 باتیں کرتا ہوں۔ شرک کا جو لفظ ہے نا، یہ شراکت سے ہے۔ ہماری بولی میں بھی بولا جاتا ہے حصے داری، اور آسان کریں ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں بھائی والی، حصے داری۔ شرکت، شراکت، یہ اسی مفہوم کا لفظ ہے۔ کس کے ساتھ شراکت، کس کے ساتھ حصے داری؟ اللہ کے ساتھ۔ یعنی یہ نظریہ بندہ رکھے کہ اللہ رب العزت ویسے تو خود خلاق عالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا خالق وہی ہے، پھر رب پالنے والا بھی وہی ہے، پھر مالک کنٹرول کرنے والا بھی وہی ہے، پھر رازق رزق دینے والا بھی وہی ہے، محیی ممیت زندہ کرنے والا مارنے والا معز مذل وہی ہے۔ جو بندہ یہ سب کچھ مانتا ہو، ہم پھر بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرک سے بچا ہوا ہے۔ بات میری توجہ سے سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو یہ مانتا ہو کہ اللہ کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، کھلانے پلانے والا، کنٹرول کرنے والا، متصرف ہے، یہ اگر کوئی بندہ اقرار کرتا ہے تو پھر بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ شرک سے بچا ہوا ہے۔
یعنی یہ اقرار کرنے کے بعد بھی ابھی گنجائش ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو کہیں سے. تسلی کب ہوگی؟ تسلی تب ہوگی جب یہ ایمان اس انداز سے اختیار کیا جائے گا جس انداز سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا. مشہور کلمہ اسلام میں آپ سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ممیت، یہ سارا الا اللہ ہے کہ اللہ 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 سب کچھ. کلمہ الا اللہ سے شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی دو لفظ ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سارے پڑھیے جی. لا الہ الا اللہ. یہ دو لفظ اصل ہیں ہمیں شرک سے بچانے کے لیے. یہ دو لفظ ہیں ہمیں شرک سے بچانے کے لیے. اگر ان دو لفظوں کو نہیں سمجھا تو سمجھ لیجئے آپ نے کلمے کو بھی نہیں سمجھا. الا اللہ تو ہر بندہ مانتا ہے. یہ جو اللہ سے امیدیں توڑ کر مخلوق پہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہے، اللہ کو تو یہ بھی مانتا ہے. مشرکین مکہ جو حضور کے سامنے تھے، جن کے ساتھ بات چیت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، الا اللہ تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن حالت ان کی یہ تھی کہ 360 بت انہوں نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. اور اس کو کہتے تھے بیت اللہ، کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کو مانتے تھے تو کہتے تھے نا بیت اللہ. گھر تب مانتے تھے جب گھر والے کو مانتے تھے. اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو تب ہی رکھتے تھے نا جب اللہ کو مانتے. لیکن ان پہ فتویٰ پھر بھی شرک کا. یہ جو آخری سپارے کی ایک چھوٹی سی مشہور سورت ہے، آپ سب کو شاید یاد بھی ہوگی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ کن کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الکافرون؟ یہ انہی کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں. حضور کے سامنے 3 پارٹیاں تھیں. مکے میں مشرک تھے جو بالکل جاہل تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا کوئی ادنا سی جھلک بھی ان کے اندر نظر نہیں آتی تھی. آپ حضور مدینہ میں گئے ہجرت کر کے تو وہاں 2 اور پارٹیاں تھیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی. یہ تینوں پارٹیاں پوری زندگی حضور کا مقابلہ انہی سے رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تینوں پارٹیاں اللہ کو مانتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن قرآن پھر بھی کہتا ہے، یہ مکی سورت ہے، قل یا ایھا الکافرون، او الا اللہ کو ماننے والو، اللہ کو ماننے والو مسلمانوں. یہی کہا، قل یا ایھا الکافرون، او کافروں. سمجھ آتا ہے بھائی، اللہ کو مان لینے سے کبھی بندہ شرک سے بچ نہیں سکتا. شرک سے بچنا ہے تو لا الہ پہ عمل کرنا پڑے گا.
لا الہ پہ۔ میرے شیخ، سب توحیدیوں کے شیخ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمتاً واسعتاً کاملتاً وافرتاً۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے تو انہیں نہیں سنا، لیکن جنہوں نے سنا وہ بتایا کرتے ہیں کہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کنواں ہو نا، کنواں پانی والا، اس میں گر جائے کتا، سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ محلے والے دوڑتے آئے مسجد کے امام صاحب کے پاس، استاد جی وہ کنواں اندر گر گیا کتا اور پانی ہو گیا ناپاک، تو وہ پاک کیسے کریں گے؟ امام صاحب مسئلہ بتا دیا، 200 ڈول نکالو تو کنواں پاک ہو جائے۔ وہ 200 ڈول نکال کے آئے اور کہنے لگے حضرت جی پانی تو پاک، کنواں تو پاک۔ حضرت صاحب کو خیال آیا، مولوی صاحب کو، یہ سادے دیہاتی سے بندے ہیں، ان سے یہ پوچھوں کہ کتا بھی کڈیا نے کہ کوئی نہیں کڈیا؟ سبحان اللہ، کیسا سمجھانے کا انداز ہے۔ اندروں کتا بھی کڈیا نے کہ نہیں کڈیا؟ وہ کہنے استاد جی کتا بھی کڈنا آئی، کتا تو نہیں نکالا۔ شیخ فرماتے ہیں 200 کیا 2000 ڈول نکال لو پھر بھی کبھی کنواں پاک نہیں رہ سکتا جتنے تک کتا اندر ہے۔ کنویں کو پاک کرنا ہے تو پہلے کتا باہر نکالو۔ پھر فرمایا کرتے تھے یہ تیرا دل بھی کنویں کی مثال ہے، یہ تیرا دل بھی کنویں کی مثال ہے، اس میں مرا پڑا ہے شرک والا کتا، شرک والی نجاست اور پلیتی اندر گری پڑی ہے۔ تو بے شک ہو کی ضربیں لگا، 500 دانوں والی تسبیح پھیر صبح شام، اونچا اونچا ذکر کر، 2-4 بندوں کو اکٹھا کر کے ہو الا اللہ الا اللہ۔ فرمایا کبھی تیرا دل پاک نہیں ہو سکتا، دل پاک کرنا ہے تو پہلے لا الہ کے ذریعے اندر سے شرک والا کتا باہر نکالنا پڑے۔ شرک والی نجاست اندر سے کیسے نکلے گی؟ بولو لا الہ سے۔ کس سے؟ لا الہ سے۔ تو یہ جب تک نہیں سمجھانا تو اندر سے شرک کبھی نکل نہیں سکتا۔ لا الہ، جو نئے بندے بیٹھے ہیں نا میری یہاں گفتگو میں، میں ان سے مخاطب سپیشل، جتنا مجھے آپ کا فکر ہے اتنا مجھے یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے حضرات کا مجھے اتنا فکر نہیں ہے جتنا مجھے آپ کا فکر ہے۔ یہاں اکثر جو آگے آگے بیٹھے ہیں سننے والے پرانے موحدین، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو نئے بندے بیٹھے ہیں، ایک کو ہمیں 2 میں، مجھے زیادہ مجمع کی ضرورت نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندے نے بھی میری گفتگو کے نتیجے میں کلمہ سمجھ لیا، صحیح پکا مسلمان بن گیا صحیح معنی میں، رب کعبہ کی قسم میری نجات کے لیے کافی۔ تو توجہ کیجئے، میں آپ میں سے ہر بندے سے مخاطب ہوں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب میری بات کی طرف۔ میں کوئی علمی بات نہیں کروں گا، تھوڑی سی میں نے بات کرنی ہے۔ یہ لا الہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ لا کا معنی نہیں، بولو لا کا معنی نہیں۔ یہ آگے جو الہ کا لفظ ہے نا یہ سمجھنا ہے، کیونکہ معنی یہ ہے کہ نہیں کوئی الہ، نہیں تو ہماری بولی ہے لیکن الہ تو ہماری بولی۔ ہم اس کا معنی کریں معبود تو وہ بھی ہمیں کہاں سمجھ آئے گا لوگوں کو۔ الہ بھی عربی، معبود بھی عربی، عبادت بھی عربی، سب عربی کے الفاظ آگے سے آگے ترجمہ ہوتا جاتا ہے۔
آپ میری طرف توجہ کریں تو میں ایک نئے انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں. شرک ہوتا ہے 4 مختلف درجوں سے. یہ انگلیاں میری دیکھ رہے ہیں کتنی ہیں؟ 4. ان 4 انگلیاں تے ایسا گل سمجھنی پہلے، یعنی پہلا سٹیپ شروع کیویں ہوندا ہے کام، بندہ شرک تک پہنچتا ہے اور ان 4 چیزوں سے بچنا ہے. انشاءاللہ پوری زندگی اللہ شرک سے بچائے رکھے گا. پہلی چیز، سب سے پہلے شیطان یہ عقیدہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ اللہ کے سوا جو انبیاء، اولیاء، نیک لوگ، اونچی شان والے ہیں، ان کے پاس بھی اسی طرح غیب کا علم ہوتا ہے جس طرح اللہ کے پاس ہے. اسے آپ نام دے لیں شرک فی العلم. شرک فی العلم یعنی علم میں اللہ کی حصہ داری کرنا، اللہ کے ساتھ حصہ نکالنا. وہ تو ہے ہی ہے نا، عالم الغیب والشہادہ. اب شرک کیسے ہوگا کہ یہ جب مانیں گے نا کہ اللہ بھی ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور اللہ کے ورے ورے، اللہ کے علاوہ انبیاء ہیں، وہی ان کی اونچی شان ہے. اور ان انبیاء میں بھی سب سے اعلیٰ مقام میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی، سب زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہے. تو اگر اللہ کا کوئی حصہ دار بنایا جائے گا تو پھر انہی بنایا جائے گا نا، کیونکہ ان سے اونچی ذات تو اور، یا پھر انبیاء، اولیاء، یہ جو اللہ کے پیارے نیک برگزیدہ لوگ، ان کے متعلق اگر یہ عقیدہ آ گیا نا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی غیب کا علم جانتا ہے. غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو پردے کے پیچھے ہو. وہ پردہ کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پردہ یہ دیوار کا پردہ ہو سکتا ہے. دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے کوئی نہیں پتا، آپ کو کوئی پتا نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کوئی پتا نہیں. تو پردہ دیوار کا بھی ہو سکتا ہے، کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، پردہ مٹی کا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پردہ جب میت کو دفن کر کے آتے ہو تو اوپر کیا ڈالتے ہو؟ مٹی. پردہ مٹی کا بھی ہو سکتا ہے. اب جو اندر ہے اسے کوئی پتہ نہیں باہر کون آیا کھڑا ہے، اور جو باہر کھڑا ہے اسے کوئی پتہ نہیں کہ اندر والے کے ساتھ کیا ہوا. تو پردہ کوئی بھی ہو، پردے کے پیچھے جو چیز ہے نا یہ صرف کون جانتا ہے؟ زور سے بولو بھائی، کون جانتا ہے؟ یہ میں نے آپ مسئلہ سمجھانا ہے آپ. پردے کے پیچھے صرف اللہ جانتا ہے. دلیل یہ میرے سامنے قرآن کریم ہے. آپ بے شک آپ میں سے جو بیٹھے ہیں حضرات پڑھے لکھے، آج کل اکثر موبائلوں کے اندر قرآن کریم ہوتا ہے. اکثر موبائلوں میں قرآن کریم ہوتا ہے تو آپ آیات نوٹ کریں گے اور ان آیات کا ترجمہ آپ جا کے دیکھیں گے. یہ میرے سامنے 20واں پارہ ہے، 20ویں پارے کا پہلا پیج ہے اور سورت کا نام نمل ہے اور آیت ہے آیت نمبر 65. سورت نمل آیت نمبر 65. ترجمہ بے شک آپ نے گھروں میں جا کے دیکھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا اللہ وما يشعرون أيان يبعثون. قل، اس کا معنی ہے کہہ دیجئے میرے پیغمبر، کہہ دیجئے میرے پیغمبر. قل، آپ کہیں، ہمت باندھیں،
जज्बा दिखाएं, उठे तो सही इस शिरक व कुफ्र की अंधेर नगरी में अपनी मीठी आवाज से, इस अंधेर नगरी में नूर की शम्मा जलाएं मेरे पैगंबर। मेरा हाथ आपकी पीठ पे है, कुल कह दीजिए मेरे पैगंबर, क्योंकि जब कोई और कहेगा तो शक फिर भी रह जाएगा, लेकिन जब आप कहेंगे तो शक सारे खत्म हो जाएंगे। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़। ला का माना बोलिए, यअलम इल्म से है। इल्म किसको कहते हैं? जानना। जानना और जानने के पीछे लग गया नहीं, क्या माना हो गया? नहीं कोई जानता। मन फिस समावाति वल अर्ज़, नहीं कोई जानता। मन वो, फिस समावात जो कोई आसमानों में है, वल अर्ज़ और जो जमीनों में है। आसमानों में कौन है? फरिश्ते। बोलो कौन है? फरिश्ते। अंबिया की रूहें, नेक लोगों की रूहें। जमीन में ये जिंदा इंसान, ये फौत शुदगान के बदन जो कब्रों में दफन हो गए, ये सारे जमीन में जिन्नात। आसमान वालों की बात, जमीन वालों की बात। और अल्लाह क्या फरमाते हैं? ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़। ऐ मेरे नबी जी, आप अपनी मीठी जबान से कह दीजिए, नहीं कोई जानता, चाहे वो आसमानों में हो या जमीनों में हो। क्या नहीं जानता? फरमाया अल गैब। क्या चीज है? और जोर से बोलो क्या? कुरान दा लफ्ज़ ने एक बारी पढ़ सुधा नेकियां मिलसन, दा के ज्यादा मिलसन। 1 2 3 4 5 50 नेकियां मिलसन जी। 5 हरफ हैं इसके। अल गैब, जोर से बोलें, अल गैब, नहीं कोई जानता। अल गैबा, गैब को, छुपी हुई चीजों को। दीवार के पीछे क्या है? कोई नहीं जानता। कपड़े के पीछे क्या है? कोई नहीं जानता। मट्टी पड़ी हुई है ऊपर और नीचे कब्र वाला अंदर मौजूद है, वो इस मट्टी के पर्दे से बाहर खड़े हुए को नहीं जानता, कोई नहीं जानता। फरमाया जिन्ने हमसे पर्दे में है वो भी नहीं जानता, फरिश्ते हमसे पर्दे में है वो भी नहीं जानते, इंसान जो दूसरे इलाकों में है मुझसे दूर है। जिस तरह लोग पुकारते हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को 11वियां देते हैं उनके नाम की, और फिर बाद में कहते हैं या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, अल्लाह के लिए मेहरबानी कीजिए, कुछ हमारे ऊपर भी नजर कीजिए। या पुकारा जाता है या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ऐ अल्लाह के रसूल हमारी तरफ निगाह कीजिए, इस्मा कौलना, हम जो कह रहे हैं हमारी बात सुनिए। या यूं पुकारा जाता है बहावल हक बेड़ा धक, बहावल हक मैं फंसा खड़ा हूं, अंदर कश्ती मेरी भंवर में है, तूफान में है, मेहरबानी कर और मुझे निकाल। ये जिसको भी पुकारा जा रहा है और बुलाया जा रहा है, अल्लाह का कुरान कहता है कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब, ये जो भी है आसमानों में या जमीनों में ये नहीं जानते कि कौन हमें बुला रहा है, ये नहीं जानते कि कौन हमें पुकार रहा है। पुकारने वाला बाज़ों का समंदर में फंसा खड़ा है, पुकारने वाला बाज़ों का पहाड़ों की चोटियों पे फंसा खड़ा है, पुकारने वाला बाज़ों का जो है समंदरों की तहों के अंदर फंसा हुआ है, पुकारने वाला किसी बीमारी में फंसा हुआ है, पुकारने वाला किसी दुख में फंसा हुआ है,
پکارنے والا کسی حادثے میں پڑا ہوا ہے، پکارنے والا کسی اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ کہتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ سن لو کائنات والو، جو بھی پھنسا ہوا ہے اپنے حالات کے اندر اور غیب کو پکارتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے میری طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اسے جان لینا چاہیے میرے حالات سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، اسے خوب یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اسے پتہ ہونا چاہیے کوئی میری حالت کو نہیں جان رہا۔ ہاں مگر اگر کوئی حالت کو جانتا ہے یا کوئی دیکھتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے استثناء کر کے فرمایا الا اللہ، یہاں بھی بعد میں آیا، کلمے میں بھی الا اللہ بعد میں آیا، اور یہاں وہاں بھی لا الہ پہلے آیا، یہاں بھی لا یعلم پہلے آیا، تو سمجھ آ گیا جتنے تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی پردوں کے پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں، اتنے تک کبھی ہم شرک سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ لا یعلم کوئی نہیں جانتا۔ ایک بات عرض کرتا چلوں فائدے کے لیے، آپ کل کسی کو بات کریں گے تو آگے لوگ پتہ نہیں کیا کون کون سے واقعات پڑھ کے سنا دیں گے، حضور نے فلانے موقع پہ یہ بتا دیا تھا، حضور نے فلانے موقع پہ یہ بتا دیا تھا، آپ بدر کے موقع پہ گئے، بدر میں آپ لڑائی بعد میں ہوئی، آپ نے لڑائی سے پہلے ہی گول دائرے کھینچ دیے، یہاں ابو جہل مرے گا، ہاذا مصرع ابو جہل، ہاذا مصرع فلاں فلاں فلاں، یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلاں، تو یہ غیب کی خبریں حضور نے پھر کیوں بتائیں گے؟ آپ پڑھ جائیں گے شک میں، مولوی صاحب تا کیا کوئی غیب جانتا ہی نہیں، تو یہ تو حدیثیں آ گئی کہ حضور نے غیب کی باتیں بتائی ہیں، تو وہ جو آپ نے بعد میں شک میں پڑھنا ہے میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دو چیزیں، ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہے اطلاع علی الغیب، ایک ہے علم غیب، ایک ہے اطلاع علی الغیب۔ علم غیب کا مطلب کل جہان کا علم، علم غیب کا مطلب اے کل دا لفظ بولو جی، کل جہان کا علم، اس میں آسمان بھی، زمین بھی، آسمانوں کے اوپر، زمین کے نیچے، درمیان میں یہ فضا، پھر اس کے اندر انسان، پھر حیوان، پھر درندے، پھر پرندے، پھر چرندے، پھر حشرات الارض، پھر مچھلیاں، پھر مکھیاں، پھر مچھر، پھر اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ، شبنم کے قطرے، آسمان سے گرنے والی بارش کے قطرے، ریت کے ذرے، یہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم، درختوں کے پتے پتے کا علم، ایک ایک ذرے اور ترے کا علم، یہ پورا اکٹھا علم جو ہے اسے علم غیب کہتے ہیں۔ اور اطلاع علی الغیب یہ ہوتی ہے کہ اپنے اس پورے علم میں سے اپنے نبی کو کوئی غیب کی خبر بتا دی جائے، تو علم غیب اللہ کے لیے اور اطلاع علی الغیب انبیاء کے لیے۔ علم غیب صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اس غیب میں سے کچھ خبروں کی اطلاع یہ انبیاء کے لیے۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، جتنا قدر اس نے بتا دیا وہ تو علم ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں مگر اسے تو ضرور بتاتا ہے جسے وہ نبوت کے منصب پہ کھڑا کر دیتا ہے، جسے نبوت کے منصب پہ کھڑا کرتا ہے تو اسے غیب کی خبریں بتاتا ہے، لیکن جتنی بتاتا ہے اسے صرف اتنا پتہ ہوتا ہے، اس سے نہ آگے کا نبی کو پتہ ہوتا ہے نہ اس سے پیچھے کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسے پرسید از گم کردہ فرزند، کسے پرسید از گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گوہر پیر خردمند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی،
بگفت احوال ما بر کے جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تارم اعلی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیرا بیٹا یوسف جس وقت گم ہوا تھا تیرے بیٹوں نے جا کے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، کنان کے کنویں میں، اور وہ کنواں صرف 3 میل کے فاصلے پہ تھا، لیکن تجھے پتا کوئی نہیں تھا کہ میرا بیٹا یوسف کہاں گیا۔ لیکن آج 40 سال گزر گئے اور 40 سالوں کے بعد کرتا مصر سے چلائے اور تو یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اور میرے بیٹو اگر آج مجھے نقصان عقل کا تانا نہ دو تو آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، آج مجھے لگتا ہے میرا یوسف اللہ مجھے ملا رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی۔ اتنے لمبے سفر سے سینکڑوں میل کے فاصلے سے تجھے پتا چل گیا کہ میرا یوسف آ رہا ہے، اور 3 میل کے فاصلے پہ پڑا ہوا وہ یوسف کنویں میں تجھے پتا نہیں چل سکا۔ یہ کیا معاملہ ہے میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس موقع پہ اللہ کا نبی جواب دیتا ہے، حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ اسے اپنے شعروں میں نقل کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بگفت احوال ما برق جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است۔ ہماری مثال انبیاء کے علم کی آسمان پہ چمکنے والی بجلی کی طرح ہوتی ہے۔ بجلی چمکے تو اندھیرے میں کوئی شے نظر آتی ہے، اور چمکنا بند ہو جائے ہاتھ پہ ہاتھ سجائی کوئی نہیں دیتا، پتہ کوئی نہیں چلتا کہ اندھیرا اتنا سخت ہوتا ہے۔ فرمایا ہماری حالت بالکل اس وحی کی طرح ہوتی ہے، اس بجلی کی طرح ہوتی ہے۔ جس وقت وہ بجلی وحی والی چمکتی ہے ہم فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیا کرتے ہیں، اور جس وقت وہ بجلی چمکنا بند ہو جاتی ہے ہمیں اپنے پیر کے نیچے پڑی ہوئی چیز کا بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ گہے بر تار میں اعلی نشینہ ہوں، گہے بر پشت پائے خود نبینہ ہوں۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، جتنا اللہ اطلاع دیتا ہے اتنا تو نبیوں کو غیب کی خبر کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن جس وقت اللہ کی وحی آنا بند ہو جائے تو انبیاء کو بھی غیب کی خبر کا پتہ آ گئے تھے مشرکین مکہ۔ یہ پہلے گئے مدینہ کے یہودیوں کے پاس، ہم محمد کا مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں ایسی چیزیں بتاؤ۔ ہر معاملے میں وہ ہمیں گرا دیتا ہے، کوئی ایسی گلاں دسو پوائنٹ دیاں بھی اسی پھسا لگی۔ یہود کے عالموں نے پڑھایا کہ جا کے اس سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے۔ یہود کے علماء نے پڑھایا کہ ان سے جا کے پوچھو ذوالقرنین کون تھا۔ انہوں نے پڑھایا کہ اس سے جا کے پوچھو روح کی حقیقت کیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا، کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 18 دن تک وہی بند رہی، جو طوفان بدتمیزی پھر انہوں نے کھڑا کیا، اللہ اکبر کبیرہ، میں بتا نہیں سکتا آپ کو کیا کیا منہ سے بکواسات کیے گئے۔ ایک کہنے لگا ترکہ شیطانہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بس یہی کچھ تھا، ہم پہلے کہتے نہیں تھے کہ کوئی شیطان ہے معاذ اللہ جو اس کے اوپر آ کے اسے باتیں پڑھاتا ہے، اور پھر یہ صبح اٹھ کہ ہمیں کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے غیب کی خبریں ہیں اور میں غیب کی خبریں بتاتا ہوں، اللہ مجھے بتاتا ہے۔ کوئی اللہ کی وحی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، معاذ اللہ یہ کوئی شیطان ہے جو آ کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ صبح اٹھ کے ہمیں کہتا ہے۔ اللہ
اکبر کبیرہ، جس وقت 18 دن گزرے، وہ روزانہ آتے اب تو بتاؤ، اور میرے نبی کہتے میں کل بتاؤں گا۔ 18 دن جب گزرے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا شیطان معاذ اللہ اسے چھوڑ گیا، اب یہ کیا بتائے؟ اس وقت اللہ اکبر کبیرہ پھر وہی اتری، والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ آ میرے پیغمبر مایوس نہیں ہونا، نہ امید نہیں ہونا۔ والضحیٰ، مجھے چاش کے وقت کی قسم ہے، مجھے چاش کے وقت کی قسم ہے، اور تیرا چہرہ بھی اسی طرح رنگ برنگ ہے، اور تیرے چہرے کی رونق بھی اسی طرح ہے جس طرح چڑھتے سورج کے چہرے پہ ہوتی ہے، جس طرح اس کے چہرے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑے رنگ ہوتے ہیں، بڑی رونق ہوتی ہے۔ تیرے چہرے کی رونقیں بھی بتا رہی ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی کوئی نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی کوئی نہیں ہوا۔ بہرحال میں بتا رہا تھا، جب اللہ بتائے تو نبی کو پتہ چلتا ہے، اور اگر وہ نہ بتائے تو پھر کوئی بھی اپنی مرضی سے غیب جان نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، پتہ ہوتا ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، انبیاء کو پتہ ہوتا ہے جو کائنات میں اب تک ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، اور جو آئندہ ہوگا قیامت تک نبیوں کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کر لیں گے شرک فی العلم، آپ اللہ کے علم میں انبیاء کو شریک کریں گے۔ انبیاء تو رہ گئے اچھے، ہون تو جناب پیراں فقیراں تے کم آ گیا، لوگ ان کو غیب کی خبریں بتانے والا سمجھتے ہیں۔ جی اللہ وہ حضرت صاحب دے سامنے بہ کے اساں وقت اچھی نیوی نہ کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ساڈا پتہ لگ ویندا ہے، انہوں نے بھی پتہ ہوندا بھی اساں گھروں کے کھا کے آیا، بڑا آگے کام نکل چکا ہے۔ اللہ اور اللہ کا قرآن چیخ چیخ کے پکار کے کہتا ہے، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ رکھو گے یہ عقیدہ، عالم الغیب بولو حق اللہ، اللہ عالم الغیب اللہ، بس اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتے۔ تو وہ جو آپ کو واقع لوگ بتائیں گے حضور نے یہ بتا دیا یہ بتا دیا، آپ فٹ کہیں گے اے علم غیب نہیں، اے اطلاع علی الغیب ہے۔ اے کیوے جی؟ اے اطلاع علی غیب دے اوتے اطلاع دتی، تے جتنی او دے او تا سمندے ہاں، او تا خود اللہ قرآن ثابت کیتا کہ جتنی میں بتا دوں اتنا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن علم غیب تا اے ہوندا ہے کل کائنات دے ذرے ذرے دا علم، اے جچدا اسے نو ہے جس کائنات نو پالنا ہے، یہ جچدا اسے نو ہے جس کائنات نو پالنا ہے۔ سمندروں میں مچھلیوں کے پیٹوں کو جس نے بھرنا ہے نا، مچھلیوں کا علم بھی اسی کو جچتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، دوسرا درجہ شیطان یہ چڑھاتا ہے بندے کو کہ اب مان شرک فی التصرف، کہ اللہ کے علاوہ یہ جو انبیاء اولیاء پیر فقیر نیک بزرگ لوگ ہیں نا، ان میں اتنی پاور اور طاقت اور کشمت اور کرامت ہے کہ یہ جیسے چاہیں ویسے کر دیتے ہیں، جیسے چاہیں ویسے کر دیتے ہیں۔ انہاں دے کول اللہ دے خزانے دی چابیاں، ہاں یہ تو پہلا سٹیپ ہے نا، کر دیتے ہیں۔ بس کدی تھوڑی جی شیطان رعایت کراوے تا اتنی کرا دیندا، چل یار کر نہیں سکتے تا کرا تا دیندے کم از کم، لیکن نہ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی کروا سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی کر سکتا ہوتا تو بوڑھا زکریا پیغمبر اولاد کے لیے اس کے آگے بیٹھ کے روتا نہ۔ اذکر فی الکتاب، اللہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، 16واں پارہ سورہ مریم۔
اٹھائیے نہ نکالیے موبائلوں پہ آگے پیچھے کہیں ترجمہ جہاں میسر ہو پڑھیے ذرا سورہ مریم کے پہلے رکوع کا ترجمہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو رحمت کی اس نے اپنے خاص بندے زکریا پر، جس وقت وہ زکریا پیغمبر پکار رہا تھا بیٹھ کے اپنے اللہ کو، اور پکار رہا تھا ہولے ہولے مٹھا مٹھا اندر اندر چھپ 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 کے لک لک کے تے پہ آتا ہے زکریا پیغمبر قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ زکریا پیغمبر فرما رہے ربی اے میرے پروردگار دیکھ تو صحیح میری ہڈیوں کا رس ختم ہو گیا، میرا سر سفید ہو گیا، لیکن اس دور میں اور اس زمانے میں بھی میں تجھ سے مایوس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری دعا یہ ہے کہ اپنی رحمت سے مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ جس وقت زکریا پیغمبر اپنے اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر سمجھ آ گیا مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، دعا اور پکار کے معاملے میں انبیاء کا مسلک اور مذہب یہ ہے خود کر سکتے ہوتے تو کسی سے تو نہ مانگتے، لیکن جو خود کسی اور کا محتاج ہو وہ کسی کے کام کبھی کر نہیں سکتا۔ نبی ولی اولاد کے لیے کس کے آگے روتے؟ اللہ خود کوئی کر سکتا ہوتا۔ اللہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ پیغمبر جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یونس علیہ السلام جس وقت مچھلی کے پیٹ کے اندر پھنسے کھڑے ہیں، اس موقع پہ یونس پیغمبر اگر خود کچھ کر سکتے ہوتے یا اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہوتا تو انہیں پکار لیتے، اپنے سے پہلے نبیوں کو پکار لیتے، اپنے سے پہلے رسولوں کو پکار لیتے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اس مصیبت میں پھنسے پیغمبر نے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہی آیت کریمہ ہے جس کے لکھ پڑھواتا ہے، یہ وہی آیت کریمہ ہے جس کی تسبیحاں پھیرتا ہے، یہ وہی آیت کریمہ ہے جو گھروں کے اندر وظیفے پڑھ پڑھ کے اپنے معاملات کے لیے مسائل کے لیے پڑھتا ہے۔ اے کاش وظیفے پڑھنے سے پہلے عقیدہ بنا لیا ہوتا آیت کریمہ کا، اے کاش اس کے وظیفے اور تسبیحاں پھیرنے سے پہلے اس کا معنی اور عقیدہ سمجھ لیا ہوتا۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے لا الہ او اللہ میرا عقیدہ کہ تیرے بغیر کوئی کچھ کرن دی طاقت رکھن والا، سب طاقتیں ہیں تو صرف کس کے پاس؟ اللہ ہی کے پاس۔ تو چاہے تو ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو چاہے تو ہوتا ہے، جو تو نہ چاہے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ سیدہ عائشہ رو رہی ہیں، حضور گھر میں داخل ہوئے، او حمیرہ تیری تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا، کیوں رو رہی ہے؟
اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں اولاد کوئی نہیں، ایسے آج میرا دل بھر آیا ہے، اے اللہ میری بھی اولاد ہوتی، میرے صحن اور آنگن میں بھی بچے کھیلتے۔ اس موقع پہ امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں عائشہ اولاد اگر کوئی نہیں تو میرے سامنے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اولاد لینی ہے تو اپنے اللہ کے سامنے پکار اور بلا، کیونکہ اولاد کے خزانے میرے پاس نہیں، میرا تو اپنا سگا نواسا زینب کا بیٹا میرے ہاتھوں پہ چلا گیا، میں اس جاتے ہوئے بچے کی روح کو نہ روک سکا، کیوں نہ روک سکا؟ یہاں بولی من یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ وہ جسے چاہے تو اولاد دے دے، جسے چاہے تو بیٹے عطا کرے، جسے چاہے تو بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے ملا جلا کے دے، اور جسے چاہے تو بانج کر دے، تو پھر کوئی دینے والا اولاداں دے خزانے کے دیکھو، شفاواں دے خزانے کے دیکھو۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، وہ بیمار پیغمبر، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں واقعہ سنایا۔ 18 سال ایوب پیغمبر بیمار رہے، اگر کوئی بیماریاں ہٹا سکتا ہوتا تو ایوب پیغمبر اپنی بیماری کو ہٹاتے یا اپنے سے پہلے نبیوں کو بلاتے، لیکن کوئی بھی نہیں ہٹا سکا۔ ایوب پیغمبر بھی کہتے ہیں ربی میرے پروردگار انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، انی مسنی الضر مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، بیماری پہنچ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اے جے شفا دیون والا کرم نہ کریں تا اور کوئی کرن والا شرک فی التصرف۔ یہ مانو کہ علم بھی پوری کائنات پہ چلتا ہے تو اکیلے اللہ کا، اور کنٹرول اور طاقت اور قبضہ اور قدرت اور ملک اور ملک اور سلطنت بھی چلتی ہے تو اکیلے اللہ ہی کی۔ دو چیزاں۔ تیسری شرک فی الدعا، اے جلے شیطان پہلے دے دو بنیاداں بنا لیندہ ہے نا انسان دے دماغ ہے، یعنی اسے یہ سمجھا لیتا ہے اللہ کو علاوہ یہ جو ہے نا نبی ولی پیر عام نہ سمجھ، غیب جان دین، پھر ان کے پاس اختیار ہیں، اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، یہ کر دیتے ہیں، نہیں تو کروا دیتے ہیں۔ یہ جب ذہن میں دو بنیادیں آ گئیں، جان دے بھی ہیں تے کر بھی سکتے ہیں، پھر تیسرا کام ہوتا ہے بندہ بیٹھ جاتا ہے انہی کو پکارنے، شرک فی الدعا، یعنی دعا کرنے لگ جاتا ہے انہی سے، حالانکہ دعا اور پکار سچی ہے تو صرف کس کی؟ اللہ ہی کی۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اللہ اکبر۔ یہ سورہ ہے جی رعد، 13واں پارہ، آپ گھروں میں اس کا ترجمہ دیکھیں گے، آیت نمبر 14، 13واں پارہ آیت نمبر 14 سورۃ رعد کی۔ اللہ فرماتے ہیں سچی پکار ہے تو صرف میرے اکیلے اللہ کی۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ فرماتے ہیں سچی پکار تو صرف میری ہے، یعنی یوں کہنا کہ یا اللہ مدد یہی حق ہے، صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک اور بدعت۔ یوں کہنا یا رسول اللہ شرک ہے، یوں کہنا یا علی کہنا شرک ہے، یوں کہنا یا غوث یہ کہنا شرک ہے، یوں کہنا یا پیر کہنا شرک ہے، یوں کہنا یا نبی کہنا شرک ہے، یوں کہنا یا حضرت صاحب کہنا شرک ہے۔ جس کو بھی غائبانہ پکارا، غائبانہ پکار کون سی ہوتی ہے؟ جس نو میں پکار رہا عقیدہ ہوئے کہ وہ تو میں ویکھ رہا لیکن میں اس نو
میں انہوں نہ ویکھ رہا لیکن او تا میں اس عقیدے نال جس نو بھی پکار سو کہ بن ویسی پکار تے پکار تا عبادت ہوندی ہے. بولو پکار عبادت. یہ مشہور حدیث آپ نے سکولوں میں لکھی ہوئی آگے پیچھے دیکھی ہے, الدعاء مخ العبادہ, کہ عبادت کا مغز کیا ہے؟ بولو دعا پکار کو کہتے ہیں, پکارنا, بلانا, دعا کرنا. تو یہ تو عبادت ہے. تو عبادت صرف کس واسطے ہوندی ہے جی؟ اے وچ بھی کسی نو شک ہے؟ عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. جب دعا اور پکار بھی عبادت ہے تب اے بھی صرف کس دی؟ یوں کہنا یا رسول اللہ تو یہ عبادت ہو گئی رسول اللہ کی, اور کلمہ کہتا ہے کہ عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ یوں کہیں کہ یا علی تو یہ عبادت ہو گئی حضرت علی کی. اسی سمجھے نا کہ چھوٹا موٹا معاملہ ہے, یا علی یا علی, پورو پورو سن کے جو سن دے نا ہر لے ملنے لگے ہیں ایک دو نو سلام کر سویرے آ کے ملنے یا علی مدد, اگلے بھی آکھا جی یا علی مدد, یعنی ملنے لگے ہیں ایک دو نو. اتنا عام ہو گیا نا اب لوگ سمجھتے ہیں یار یہ ویسے حضرت علی کی محبت میں کہتے ہیں. اللہ واللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, محبت رہ گئی پیچھے. اے ہے وے عبادت, کسی کو پکارنا غائبانہ یہ کیا ہوتی ہے؟ عبادت. عبادت کس واسطے ہوندی ہے؟ کلی اللہ واسطے. جب آپ کہیں گے حضرت علی کو یا علی یا رسول اللہ یا پیر یا غوث تو آپ نے شرک کر لیا, شرک فی الدعاء. کون سا شرک ہو گیا؟ شرک فی الدعاء. پکار کے اندر آپ نے اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک کر لیا. 3 سٹیپ. میں جلدی نہیں کر رہا ہوں ورنہ اس آیت کا ترجمہ بھی بڑا ضروری تھا لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے. چوتھی چیز ہے شرک فی العبادت. چوتھی چیز کیا ہے؟ شرک فی العبادت. یعنی جب یہ 3 بنیادیں بن جاتی ہیں ابھی اللہ تو علاوہ جڑے جڑے ہیں جان دے بھی ہیں, تصرف اختیار بھی ان کے پاس ہے, کر بھی سکتے, نفع نقصان دے مالک بھی ہیں. نمبر 3 وقت انہوں پکارنا شروع کرتا ہے, اور جب پکار شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ شیطان انہی کی عبادت پہ لگا دیتا ہے. شیطان انہی کی عبادت پہ لگا دیتا ہے. اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی کلمے کا مطلب یہ ہے لا الہ, اے اللہ میں یقین کر گیا کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا الا اللہ, جانتا ہے تو صرف اکیلا اللہ. اب توجہ کرنا, میں خلاصہ نکال رہا ہوں بات کا. لا الہ کا معنی کیا ہو گیا؟ نہیں کوئی غیب کا جاننے والا الا اللہ, مگر اکیلا اللہ. نمبر 2 الہ کا معنی ہو گیا نہیں کوئی طاقتوں قدرتوں اور اختیاروں والا الا اللہ, مگر اکیلا اللہ. اسی طرح الہ کا معنی ہو گیا نہیں کوئی پکاروں کے لائق, نہیں کوئی پکارے جانے کے لائق الا اللہ, مگر اکیلا اللہ. اور نمبر 4 شرک فی العبادہ, یعنی یہ معنی ہو گیا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اکیلا اللہ. ہوں میں ایک نقطے دی گل دسن لگا, ذرا توجہ کرے سارے حضرات, تو میرے ادھر ویکھو. نقطے کی بات یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اکیلا اللہ, یہی کہتے ہیں نا. یہ ویکھیا اساں یاد کیتی ودے ہیں چوتھا پوائنٹ کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. حالانکہ اس تو پیچھے کتنے اور ضروری گلاں 3, یعنی یہ پہلے 3 باتیں بھی یاد کر, اے بھی کلمے چ شامل ہے, یہ بھی کلمے کا معنی ہے. یہ معنی جو کرتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق, اگاں تو ہن معنی انج کیتا کر اللہ تو سوا کوئی علم غیب بھی نہیں جاندا, اللہ تو سوا کوئی کچھ کر بھی نہیں سکدا, اللہ تو سوا کسے نو پکارنا جائز بھی کوئی نہیں, تے اللہ تو سوا عبادت دے لائق بھی کوئی. جڑا تسی یاد کیتی ودے او چوتھے نمبر تے, اس تو پہلے بھی 3 نمبر ہیں. اگے 6 نمبر سن دے نا, اج میں تانوں 4 نمبر سنایا. کتنے؟ 4. اج میں تانوں 4 نمبر, اگر تسی یہ 4 نمبر یاد کرو رب کعبہ دی قسم کدی زندگی وچ شرک نہ کرسو, محفوظ رہسو. تے جڑا شرک تو بچ گیا اللہ دی جنت دے 8 دروازے اللہ اسے واسطے کھول.
اے عملاں دیاں کمزوریاں جڑیاں ساڈے چ ہن نا جی، اگر عقیدہ ساڈا پکا ہے اللہ ادو بھی کرم فرما دیونا ہے انشاءاللہ۔ تے جے آ گیا عقیدے چ فرق، عقیدہ ہویا نبیاں تے او بھی غیب جان دین، عقیدہ ہویا ولیاں تے او بھی کر سکدن دے سکدن، عقیدہ ہویا پیراں فقیراں تے انہاں نو بھی پکارنا جائز ہے، انہاں دی پکار بھی جائز ہے، عقیدہ ہویا اللہ تو سوا جس جس دے واسطے کہ انہاں دی عبادت جائز ہے، تا وقت واویں عملاں دے پہاڑ لے کے لگا ونج اللہ تیرے عملاں نو انجے سوا چکرنا ہے جی میں دنیا چ لکڑ جل کے تے سوا ہو ویندی ہے۔ میں اپنے کول نہیں پیادا 18واں سپارہ نے جی آیت تساں سننی ہے تو میں اے بھی دس دینا 18واں سپارہ تے سورہ نور ہے، اللہ کریم فرماندے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، اعمالہم کرماد، ان کی مثال راکھ کی ہے، راکھ کی ہے، راکھ کی ہے، اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، جو اڑتی ہے اس تیز آندھی سے، جب ہوا چلتی ہے سوا اڑدی ہے کہ نہیں اڑدی؟ اللہ فرماندا ہے جیڑے شرک کر کے میرے دربار وچ آسن انہاں دیاں نمازاں، تہجداں، تسبیحاں، حج، عمرے، صدقے، خیرات، اکرام مسلم اگے پیچھے ہر شے اللہ فرماتا ہے میں اڑا دوں گا راکھ کی طرح، راکھ کی طرح اڑا دوں گا، جس طرح راکھ اڑ جاتی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے عملوں کو بھی میں اڑا کے رکھ دوں گا، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس واسطے میرا بھائی پہلا گناہ تو اے ہو گیا شرک، کتنی درجے کتنے دسے نے دے، ایک واری کدی دہرا کے میں سناؤ چا سبق، یہ سبق سمجھو، یہ تقریر نہ سمجھو، تو میں بڑی تسلی ہو ویسی۔ سب تو پہلے شرک کیڑا ہوندا ہے، بندہ کی کردا ہے شرک فل علم، علم بولو زور نال بولو علم۔ نمبر 2 شرک فی تصرف، تصرف آدھے نفع نقصان دا مالک ہونا۔ نمبر 3 شرک فی دعا، پکار۔ نمبر 4 شرک فی العبادت، یعنی منو اے بھئی علم صرف اللہ کو لے اور کسے کو نہیں، اختیار کلے اللہ کو لے اور کسے کو نہیں، پکار صرف اسے دی جائز ہے اور کسے دی جائز کوئی نہیں، تے عبادت باقی جتنی بھی ہے اے بھی ساری اسے واسطے اور کسے واسطے کوئی نہیں۔ جو ہن گنجائش ہی نہیں دوے گناہ دے سنن دی تے میں دو گلاں کریندا چا، لیکن میں پتہ لگدا پیا ہن گل اوکھی ہو گئی۔ بہرحال یہ اگلے درس پہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ربیع الاول کے موقع پہ بدعت کیا ہوتا ہے انشاءاللہ، بڑا ضروری عنوان ہے، آپ سارے ساتھی اس میں شرکت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری یہ صحیح قبول فرمائے، ہمیں عقیدہ توحید پہ استقامت